اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی عمر بڑھانے والا کلام یہ ہے، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال اور دولت میں، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کلام سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو بہت پسند ہے، اور آج اسی کلام کا بیان ہمارے اس بیان میں موجود ہے۔ ناظرین، جب زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا میزان عدل قائم ہوگا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے، اور تاج کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہوگا، اور عرصات قیامت پر جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنی گناہ گار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے، اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیقین، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوندی ہوگا، اے محمد، مطیع لائے ہو، گناہ گار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو، مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو، بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو، جاہل کہاں ہیں؟ روزے دار لائے ہو، حرام خور کہاں ہیں؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کر دوں گا، اس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک فرمایا؟ کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا، جسے میں نے اپنے ابتدائی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے اس چیونٹی کے بدلے بخش دیا جسے میں نے سیلاب پر بہتے ہوئے کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر بچایا تھا۔ ناظرین، جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چیونٹی اور ایک مکھی کے بدلے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گناہ گاران امت بخش دیے جائیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدارج اور سعادت ملی ہے، وہ سب رسول علیہ السلام کی محبت سے ملی ہے، اور یہی محبت اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محبت مصطفیٰ کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل و گلزار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اکرم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نکالے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن کو کوئی عام دن مت سمجھیے، وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت لمبا ہوگا، اور بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔
اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اور پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تبارک و تعالی سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے گرتے جائیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ گرتے آہستہ اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں پر تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو اور مومنین کو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن محض چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت تک برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، پروردگار کے داہنی طرف، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو داہنے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جائے گا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دنیا میں دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی تکالیف کو دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی یا تو اس کے پاس مال و دولت کم ہو یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا، گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے
اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، خاص طور پر عصر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں، مال و دولت میں، آل اولاد میں اور گھر کے تمام معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ برکتیں بھی شامل حال رہیں، یعنی اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر ہو۔ تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک ہر روز عصر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بہت سا مال عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ ناظرین، سائل یہ سن کر حضرت علی شیر خدا باب العلم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرور مرحمت فرمائیے کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اس وقت حضرت علی کے پاس بھی بظاہر دینے کو کوئی چیز نہ تھی، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک، جبکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر اسے کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی نے کیا دیا، اور اس نے جب مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور ناظرین، یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ جبکہ روایت میں ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے کہ تو نے تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے؟ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ پہلے زمانے میں سے خاص شخصیت نہ ہوتے تو میں اپنے حال کی خبر آپ کو نہ دیتا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اور میرا والد حج بیت اللہ کے لیے اکٹھے نکلے، مجھے یہاں تک کہ منزلیں طے کرتے کرتے ایک جگہ میرا والد بیمار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرا باپ سفر کی زمین میں ایسی موت مرا۔ پھر میں نے چادر کو کھینچ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں سو گیا، اور بحالت خواب میں یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور نہایت پاکیزہ لباس اور عمدہ خوشبو میں نے نہیں دیکھی، میرے باپ کے نزدیک ہوا۔ پھر اس شخص نے چادر کو میرے باپ کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس وجہ سے میرے باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر اس شخص نے واپس لوٹنا چاہا تو میں اٹھا اور اس شخص کی چادر پکڑ کر عرض کی، یا سیدی، اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے میرے باپ کی طرف سے مسافرت کی زمین میں تجھے بصورت رحمت بھیجا ہے، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ گناہ گار تھا، ہاں ایک بات تھی کہ وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرتا تھا۔
پھر جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا، اور میں دائرۂ دنیا میں اس شخص کی فریاد رسی کرنے والا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہو۔ اور اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور پیٹ کی سوجن بھی اتر گئی تھی۔ اے وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، بیماریوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی علیہ السلام کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ظالمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پوچھے، تیسری اذان سن کر مؤذن کے کلمات کا جواب نہ دے، اور چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کون سا درود پڑھیں؟ تو فرمایا، یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ درود پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جمعے کے دن جو شخص عصر سے مغرب کے دوران 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگ دستی اور تنگی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، ہر روز نماز عصر سے نماز مغرب کے دوران کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح لازمی پڑھیں، اور خاص طور پر جمعے کے روز عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان میں درود ابراہیمی کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز و برکات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور اس درود کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ایسا نمازی بنائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کو پسند ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام تکالیف پریشانیاں دور فرمائے، تنگ دستی دور فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے بچائے، ہم سب کو صرف اور صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آمین ضرور کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔